بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے بلڈ گروپ کی کہانی۔ یہ 1881 کی بات ہے۔ ڈاکٹر ولیم بلسٹیڈ کی بہن زچگی کے بعد خون کی کمی سے مرنے والی تھیں۔ تب ولیم نے اپنے بازو سے خون اپنی بہن کے بازو میں ڈالنا شروع کیا۔ حیرت انگیز طور پر بہن آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہونے لگی۔ اس وقت تک بلڈ گروپ دریافت نہیں ہوئے تھے۔ یہ پورا تجربہ اتفاقی طور پر کامیاب ہوا تھا۔ وہ بہت خوش قسمت تھے۔ اس سے پہلے 1667 میں جان بیپٹسٹ نے اپنے مریض کو بھیڑ کا خون لگایا، جس سے وہ بہتر ہو گیا۔ البتہ دوسری بار ایسا کرنے سے مریض کی طبیعت بگڑ گئی۔ بخار ہوا، جسم بھر میں جلن ہوئی اور سیاہ کالے رنگ کا یورین نکلا۔ اس طرح کے کئی واقعات 20ویں صدی تک پیش آئے، جس کے بعد پورے یورپ میں خون کی ترسیل پر پابندی لگائی گئی۔ یہ کارنامہ 1901 میں آسٹرین ڈاکٹر کارل لینڈسٹینر نے سر انجام دیا۔ انہوں نے خون کے ان گنت نمونے لیے اور انہیں مائکروسکوپ پر آپس میں ملانے لگے۔ 4 سال تک تجربات کر کے انہیں 8 قسم کے خون نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہر انسان میں کسی ایک قسم کا خون ہوتا ہے جو پیدائش سے موت تک یکساں رہتا ہے۔ ایک ہی قسم کے خون کو آپس میں ملایا جائے تو وہ نارمل رہتے ہیں، لیکن اگر مختلف کو ملایا جائے تو وہ لوتھڑے کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ان 8 اقسام کو اے بی او میں تقسیم کیا اور ان کے نیگیٹو اور پازیٹیو کی تفہیم کی۔ اس کے 10 سال تک یہ بات امریکہ اور یورپ میں پھیل گئی، اور طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ہر مریض اور ڈونر دونوں کے سیمپل لے کر مائکروسکوپ پر چیک کیا جاتا۔ اگر وہ لوتھڑا بنتا تو دوسرا ڈونر چیک کیا جاتا اور یہ پوری ترتیب دہرائی جاتی۔ خون ہمیشہ ڈائریکٹ ڈونر سے مریض کو لگایا جاتا۔ سکریننگ اور دیگر ہیپاٹائٹس ٹیسٹ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے۔ اس طریقہ میں وقت بہت لگتا تھا، لیکن ہزاروں لوگوں کی جان بچائی گئی۔ اب تک خون کی پیکنگ اور ترسیل کا کوئی نظام نہ تھا، کیونکہ جسم سے نکل کر کھلی ہوا میں خون فوراً جم جاتا۔ اس کے بعد خون کو محفوظ کرنے کے لیے تجربات شروع ہوئے۔ آخر کار 1914 میں یہ معلوم کیا گیا کہ اگر سوڈیم سٹریٹ خون میں ملایا جائے تو اسے بعد کے لیے بوتل میں محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ کوکا کولا کو 1892 سے بوتلوں میں بھرا جا رہا تھا۔ سوڈیم سٹریٹ کے بعد خون کو بڑی تعداد میں سٹور کیا جانا ممکن ہو گیا تھا۔ 2 سال بعد 1916 میں امریکن ڈاکٹرز نے ایک اور کیمیکل ہیپیرین کی دریافت کی جو خون کو زیادہ وقت کے لیے محفوظ رکھ سکتا تھا۔ یہ کیمیکل آج تک استعمال ہو رہا ہے۔ اس نئے طریقے نے پہلی جنگ عظیم کے زخمیوں کو بچانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ یہی طریقہ کار اگلے کچھ سالوں میں بلڈ بینک کی بنیاد بنا۔ اس بات کو صدی گزر چکی ہے اور خون کی ترسیل اب عام سی بات لگتی ہے۔ اس کا شکریہ جس نے بلڈ گروپ پہچانے، اس کا شکریہ
جس نے انہیں محفوظ کرنا سیکھا۔ ان سب کا شکریہ جنہوں نے اس کے لیے اپنا خون اور جان دی۔ کچھ لوگ ملک و قوم کے ہیرو ہوتے ہیں، یہ مگر کچھ اور لوگ تھے۔ روئے زمین پر ان جیسے ہیرو پہلے کبھی نہ آئے، اس لیے رہتی دنیا تک انسانیت ان کی مقروض ہے۔ ان کے نہ مزار ہیں، نہ زیارت ہوتی ہے، نہ مجاور ہیں جو ان کی شان بیان کریں، مگر واللہ ان سے بڑے ہیرو کوئی نہیں گزرے۔ نہ جانے بابا آدم کا بلڈ گروپ کیا تھا اور نہ جانے کس نقطے پر ان کی اولادیں ایسی تبدیل ہو گئیں، شاید بعد والا ارتقا ہوا ہو جن کا بابا وہی جانے، رہے نام محسنین کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔